السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مرنے والے کی آنکھ کھلے گی تو وہ اپنے آپ کو قبر میں پائے گا۔ اس کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا تو پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ چاہے کوئی بھی شخص ہو دنیا کا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کوئی ملک کا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے یا ہر چیز کو مان سکتا ہے، لیکن اس بات کا کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ اسے موت نہیں آئے گی۔ آج جو واقعہ آپ لوگوں کو دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ سن کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے اور یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، لیکن گزاری جانے والی زندگی کا حساب بہت ہی زیادہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ایک لڑکی کو جب اس کی موت ہو گئی تو اسے قبر میں سانپوں کے ساتھ ہی دفنانا پڑا۔ آپ لوگ یہ دیکھیں گے تو آپ لوگ اس کی وجہ جان کر کے حیران ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ سب کچھ جاننے کے لیے بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، آخر اس لڑکی کو کیوں سانپوں کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا گیا؟ یہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک قبر کھودنے والے نے قبروں کی کھدائی کے دوران اس نے کیا کیا دیکھا، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، قبر سانپ بچھوؤں کا گھر ہے۔ رات کو قبروں میں خوف کا عالم ہوتا ہے۔ قبر کھودنے والے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شرابی کو دفناتے وقت اس کی میت پر درجنوں کی تعداد میں بچھو سمٹ گئے، اور ایک بزرگ کی قبر کی تیاری میں ایک انجانی طاقت نے اس قبر کھودنے والے کی مدد کی، اور اس کی قبر تیار ہوئی تو اس میں خوشبو پھیل رہی تھی، اور ایک قرآن پاک کے قاری کی میت 5 سال کے بعد بھی اس کی قبر تر و تازہ تھی۔ اور ایک دن دیندار عورت نے خواب میں آ کر اپنی قبر درست کرنے کی ہدایت بھی دی تھی، اور ایک ایسی عورت کی میت بھی دیکھی کہ جب قبرستان میں میت لائی گئی جس کو قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پیارے دوستو، 30 سال کے غلام نبی کا کہنا ہے کہ وہ 10 سال کا تھا جب اس نے قبرستان میں قبر کھودنے کے کام کو انجام دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سارے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے قبرستان میں دیکھے ہیں۔ پیارے دوستو، تو چلیے اب ہم آپ کو وہ واقعہ بتاتے ہیں جو ایک لڑکی کا ہے، اور جب وہ مری یعنی کہ انتقال ہوئی تو اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے جب لوگوں نے اسے قبر میں اتارنے کی کوشش کی تو اس قبر میں ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہوا دیکھا جو اس لڑکی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش کو غسل دیا گیا اور کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھا دی گئی، اور اس کی قبر کی کھدائی کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میت کو قبرستان کے اندر لایا گیا، اور لاش کو جیسے ہی قبر میں رکھنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک خوفناک سانپ آیا ہے۔ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس لاش کا ہی انتظار کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کے سب لوگ ڈرنے لگے اور گھبرانے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور ایک قبر کی کھدائی کر دی۔ جب قبر کھودی گئی تو قبر میں کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پھر سے میت کو لایا گیا اور قبر میں رکھنے لگے تو دیکھا کہ پھر وہی سانپ موجود ہے جو پہلی والی قبر میں تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تیسری قبر کو کھودنا شروع کیا، کیونکہ ایک بار 2 بار اتفاق ہو سکتا ہے، تو تیسری قبر کھودی، مگر جب پھر کھلا تیسری قبر میں 3 بڑے خوفناک سانپ موجود تھے، اور لوگوں نے پھر ایسے ہی بہت ساری قبر کھود ڈالی۔ جب 5ویں قبر کھودی گئی تو اللہ کی قدرت دیکھیے، جتنی قبریں انہوں نے کھودی ان قبروں میں سانپوں کی تعداد دگنی ہوتی گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے علماء کرام سے رابطہ کیا تو مولانا صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی ہے، اسے عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہے۔
تم جہاں پر بھی اس لڑکی کی قبر کھود دو گے وہاں پر یہ سانپوں کی منڈلی موجود پاؤ گے، تم لوگ اسے اسی حالت میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ وہ چنانچہ اس لڑکی کی پہلی والی قبر میں جہاں صرف ایک ہی حساب تھا وہاں دفنانے کے لیے گئے۔ تدبیر کرنے والے تھے، قبر کے نیچے سے اتنے سارے سانپ اس پہلی والی قبر میں جمع ہو گئے۔ آخرکار لوگوں نے اس کی قبر کو تدفین اسی قبر میں جیسے تیسے کر دی۔ تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ستانے لگی، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سزا اسے مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی تو وہ لوگ اس کے گھر گئے، اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ آخر آپ کی لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو دی ہے۔ یہ سن کر کے اس کے ماں باپ رونے لگے اور روتے ہوئے کہا، مجھے بات بتانے میں شرم آ رہی ہے، لیکن سنو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ تاکہ اور کسی کے اوپر یہ سزا نہ ہو، یہ عذاب نہ آئے۔ میری بیٹی اس دنیا میں بے پردہ گھوما کرتی تھی اور اپنے چہرے پر میک اپ لگایا کرتی تھی اور ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر بازاروں میں غیر مردوں کے سامنے گھوما کرتی تھی اور لڑکوں کے سامنے اور ان کے ساتھ جھوٹی محبت کیا کرتی تھی، نامحرم کو چھوا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی لڑکی کو بہت سمجھایا مگر اس نے ایک بھی بات نہیں سنی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دکھانا منسوب تھا کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کیسا خوفناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ عورتیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرے اور گناہوں سے توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کو ساتھ ڈالے گا بھی، یہ واقعہ سچا بھی ہے یا نہیں، بالفرضی یا غلط بھی ہو سکتا ہے، تو غیر شرعی فیشن، سرپرستی اور بے پردہ کا جائز ہونا کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ناجائز فیشن کا عذاب ملاحظہ فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت کا نشان ہے۔ میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی آنکھیں آنکھ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے جانا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک گڑھا بھی دیکھا جس میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دریافت کرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جو ناجائز اشیاء کے ذریعے سے زینت حاصل کرتی تھی۔ یاد رکھیں کہ نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے نہ وضو ہوتا ہے اور نہ نہانے سے غسل ہوتا ہے۔ جب وضو اور غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ کیا اس بدنصیب فیشن کی داستان غم نشان سن کر کے ہماری یہ اسلامک بہنیں ڈر خوف سے عبرت حاصل نہیں کرے گی؟ پیارے دوستو، جو آدمی آج ایک قبر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج جو عذاب قبر پر حق ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی عبرتناک واقعات اور ایسے ہی اسلامک واقعات اور اسلامک معلومات کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔